عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح جیسے کہ عبداللہ بن عمر نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کیا، وہ بھی ایک قاری قرآن کے لیے سٹینڈرڈ کہتے ہیں کہ ینبغی لقاری القرآن ان یعرف باللیل اذا الناس نائمون۔ یہ بہت خوبصورت اثر ہے۔ جی بڑی خوبصورت انہوں نے ایک شخصیت پوری پیش کر دی ہے۔ قاری قرآن کے لیے پہلے علامت کیا ہے یا اس کے معمولات میں پہلی اہم چیز کیا ہونی چاہیے کہ رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس کو اللہ کے حضور میں نماز میں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس کی رات میں اور غیر قاری کی رات میں فرق ہونا چاہیے۔ وَبِالنَّهَارِهِ اذا الناس مفطرون، اور دن کے اوقات میں جب باقی لوگ سستی کسل مندی کا شکار ہیں، قرآن کی تلاوت کی طرف عبادت کی طرف متوجہ نہیں ہے، تو قاری قرآن کا دن بھی ان سے مختلف اس کو دن کے اوقات میں بھی قرآن کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اس پر غور اور تدبر کرنا چاہیے، بالکل اس کا دن بھی مختلف ہونا چاہیے، لوگوں سے مختلف۔ وَبِبُكَائِهِ اذا الناس يضحكون، جب لوگ خوشگپیوں میں ہوں، دنیا کی مشغولیتوں میں مصروف ہوں، بے فکر ہوں، تو قرآن کے قاری کو اس وقت ان چیزوں کا خیال کر کے جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں اور جو انسان کو رونے پہ آمادہ کرتی ہیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تو لوگ دنیا میں خوشگپیوں مصروف ہوں، قرآن کا قاری اس وقت آخرت کو یاد کر کے تاکہ کسی غفلت کا شکار نہ ہو، غفلت کا شکار نہ ہو، تو اس پر یہ بکا کی کیفیت ہونی چاہیے۔ وَبِوَرْعِهِ اذا الناس يَخْلِطُونَ، جب جب لوگ اپنے روزمرہ معاملات میں جائز ناجائز کا فرق نہ کر رہے ہوں، خلط ملط کر رہے ہوں، جائز بھی کر رہے ہیں ناجائز بھی کر رہے ہیں، مشتبہ کام بھی کر رہے ہیں صحیح کام بھی کر رہے ہیں، تو لوگ جب حدود کا خیال نہیں کر رہے، جائز ناجائز کا فرق نہیں کر رہے، تو قاری قرآن کو اپنے تقوی اور اپنے احتیاط اس میں ممتاز ہونا ہے۔ بالکل صحیح، یعنی اس کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھے کہ احتیاط اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے، گویا ایک معیاری شخصیت ہو سوسائٹی کے اندر، تعارف قرآن کے حوالے سے نا، تعارف قرآن کے حوالے سے۔ اگر بالکل یہ حامل قرآن ہے تو قرآن جیسی شخصیت چاہتا ہے کہ وہ اس کو مجسم بن کے لوگوں کے سامنے آنا چاہیے۔ وَبِالصَّمْتِ اذا الناس يَخُوضُونَ، جب لوگ یخوضون مطلب ہر طرح کی باتوں میں، فضول باتوں میں، بے مقصد باتوں میں، لہو و لعب میں مشغول ہوں، تو قاری قرآن ایسے موقعوں پر خاموش رہے، جہاں چپ رہنا بنتا ہے وہ خاموش رہے، چپ رہے، اور جو منہ میں آتا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں شریک نہ ہو جائے۔ وَبِخُشُوعِهِ اذا الناس يَخْتَالُونَ، جب لوگ دنیا کی کوئی نعمت پا کر، کوئی مقام پا کر، کوئی ایسی چیز پا کر جس سے انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، بڑائی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، اختیال پیدا ہو جاتا ہے، اور اس وقت لوگوں کی کیفیت یہ ہو تو قاری قرآن اس وقت خشوع کی، تواضع کی اور خدا کے سامنے فروتنی کی کیفیت کا مظہر ہو۔ بہت اچھا۔ اور راوی کہتے ہیں کہ میرا گمان ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وَبِحُزْنِهِ اذا الناس يَفْرَحُونَ، اور جب لوگ خوش ہوں ایسی چیزوں پر اپنی پستی کی وجہ سے جن پر غمگین ہونا چاہیے، تو قاری قرآن اس وقت غم کی کیفیت میں ہونا چاہیے۔ مجھے اقبال کا مصرع وہ بڑا برموقع لگ رہا ہے کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جی، وہ انہوں نے ایک اور پہلو سے کہا، لیکن بات ایسے کہ مومن کو خاص طور پہ جن کا تعارف قرآن کے حوالے سے، جن کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ قرآن کے قراء ہیں، قرآن کے علماء ہیں، قرآن کے معلم ہیں، قرآن سکھانے والے ہیں، تو ان کی کیفیات، ان کے رسپانسز، ان کے ریئیکشن جی وہ تو بالکل قرآن کے مطابق ہونے چاہیے۔ ان کو دیکھ کے لوگ سمجھیں کہ قرآن ایسی شخصیت چاہتا۔ بالکل صحیح، یعنی قرآن کا مطلوب شخص وہ بن کر لوگوں کے سامنے رہے۔